پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آج اسلام آباد میں آخری روز تھا۔ کنونشن میں دنیا بھر سے قریباً 80 ممالک میں مقیم 1200 سے زائد اوورسیز پاکستانی بطور اسٹیٹ گیسٹ شریک ہوئے ہیں۔ اس کنونشن کے انعقاد کے مقاصد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مسائل کا حل ایک ہی چھت تلے اور آسان طریقے سے ممکن بنانا بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کنونشن سے خطاب میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں ان کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئیں، دیگر صوبوں میں بھی بنائی جائیں گی۔ میڈیکل کالجز میں 15% جبکہ باقی تمام یونیورسٹیز میں اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کو 5% کوٹا ملے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے خصوصی سیل کا قیام، سمندر پار پاکستانیوں کو نہ صرف فائلر تصور کیا جائے گا بلکہ سول ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کنونشن سے خطاب میں کہا کہ اوورسیز پاکستانی صرف ملک کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اس وقت دنیا کے 160 ممالک میں قریباً 1 کروڑ 20 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، یعنی کہ کل آبادی کا قریباً 5%۔ ان سمندر پار پاکستانیوں کے توسط سے سالانہ $30 ارب سے زائد ترسیلات زر پاکستان آ رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم $4.1 ارب رہا، جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37% جبکہ ماہانہ بنیاد پر 29% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت کو اچھی طرح ادراک ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت کے لیے قابل قدر اثاثہ ہیں اور اب اسی اثاثے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی بنانے کی تیاری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش بڑے مسائل میں پاکستان میں موجود جائیدادوں پر قبضہ و تنازعات، عدالتی معاملات، بیرون ملک میں قائم بعض پاکستانی سفارت خانوں کی جانب سے تعاون نہ کرنے کی شکایات، ڈاکیومنٹیشن کے تکنیکی مسائل، ایئرپورٹ پر عملے کا لوک جیسے مسائل کے حل سمیت وہ پاکستانی سیاست میں بھی کردار ادا کرنا کے خواہاں ہیں۔ حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی، ون ونڈو آپریشن اور اداروں کے جوائنٹ وینچر گروپ بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے مطالبات، شکایات اور مسائل حل ہو پائیں گے۔ سوال آپ سبھی کے لیے، 1 کروڑ 20 لاکھ اوورسیز پاکستانی، جائیدادوں پر قبضہ، عدالتی اور ڈاکیومنٹیشن سمیت کئی مسائل، اوورسیز کنونشن میں اٹھائے گئے اقدامات بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حسن نثار صاحب، اور کیا کردار ادا ہو پائے گا، ڈیلیور ہو پائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ جو کوٹے شوٹے انہوں نے کہے ہیں وہ ہو جائیں گے، باقی قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نظام کی گاڑی ڈینٹنگ، پینٹنگ یا ریپیئر سے بہت آگے نکل چکی ہے اور یہ اتنی گھس پٹ گئی ہے کہ اب اس گاڑی کے پرزے بھی منڈی میں دستیاب نہیں ہیں۔ دیکھو، 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رمضان میں، گزشتہ رمضان میں دارالحکومت میں افطاری کا منظر یاد کریں جی، آپ اور ہمارے سب دوست یاد کریں افطاری کا وہ منظر۔ میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی مسجد میں ہوئی تھی۔ اور آج لاہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران جس طرح ایک بھری پوری دکان کو دن دہاڑے عوام نے لوٹا، جو نظام ملک کے اندر، یہ بڑی سمپل لاجک ہے یار، جو نظام اس ملک کے اندر موجود اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتا، 4 5 سال کے بچوں بچیوں کو تحفظ نہیں دے سکتا یا سزا نہیں دے سکتا، وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو کیسے تحفظ دے گا؟ یہ چونچلے ہیں اور ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ They are trying to pamper diaspora. نتیجہ 0۔ ڈائسپورا پیمپر ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اتنے پر؟ اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور غصہ چڑھے گا ان کو، چونکہ نتیجہ 0 ہوگا بھائی۔ گلی گلی میں، پنڈوں، گاؤں، چھوٹے، روز پڑھتا ہوں میں، سارے اخبار آتے ہیں، جو اپنے مقامی یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو کسی طرح کا تحفظ نہیں دے سکتے۔ آپ روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتے، کوئی عزتوں کا ہی تحفظ کر لو، جب مذاق بن گئی ہے ہر چیز یہاں۔ تو جو اپنے پاس موجود لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، عزت نہیں دے سکتے، ان کے حالات بہتر نہیں کر سکتے، وہ جائیں گے باہر۔ میرا بہت اوورسیز پاکستانی کے ساتھ تعلق ہے۔ صحیح۔
मेरा तजर्बा ये ईस्ट पंजाब साथ वाला भी है, वहां और कोई क्राइम नहीं है, वो नहीं उनसे कंट्रोल हो रहा। उन्होंने मुझे कहा, उनके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, उसने कहा वीर जी ये तो है तो कत्ल रेप, ये तो क्राइम नहीं, ये तो हीनियस क्राइम है। तो मैं क्या फिर तेरा मतलब थोड़े क्राइम ही नहीं होंदा? उन्होंने कहा नहीं जी होंदा है। ओवरसीज जो हमारे होते हैं लोग, उनकी जायदादों पे कब्जे भाई खा जाते हैं, फलाने कर जाते हैं, ये कर जाते, वो उनसे कंट्रोल नहीं है, ये कैसे करेंगे? सही हो गया। आज की बता रहा हूं, वो वीडियो देखना जी, रोना आता है देख के। अफ्तारियों से लेके तजावजात पे जैसे दुकान लूटी है इन्होंने। ठीक, दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, ये कह रहे हैं कोटे तक मिलेगा मामला, उसके अलावा जो उनके कानूनी तकनीकी मसाइल हल होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सियासत में भी किरदार अदा करना चाहते हैं, ये पुराना मुतालबा है कि अपना हिस्सा डालें, मईशत में अपना हिस्सा वो डाल रहे हैं। तो क्या तमाम चीज़ों से बालातर होकर ये सियासी जमातें बैठकर इसके ऊपर कोई हल निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जाना चाहिए, और आज की जो तकरीब है बड़ी कामयाब है। और जिस तरीके से सिविलियन लीडरशिप और फौजी लीडरशिप इकट्ठी बैठी थी, और जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे आवाम में घुल मिल गए, नॉर्मली इससे पहले मैंने नहीं देखा वो किसी तकरीब में इस तरीके से आवाम के साथ घुल मिल जाएं। और फिर जो मुतालबात उनके किए गए हैं उसके लिए कानून साजी हो चुकी है, और उनको 3 महीने के अंदर उनके मुकदमात का फ़ैसला किया जाएगा जहाँ पे उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और उनका जो मुतालबा ग़ालिबन टेलीफोन्स के बारे में था कुछ ऐसा, वो फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया गया है। और बाकी उनको जो वादे किए गए हैं, जो अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उस सब पे अमल होगा, और ये बिल्कुल नाकाम होगी। इसमें भी एक सियासी जमात का प्रोपेगेंडा कि ये वो तो लोग आते नहीं, वो तो इनको मिलते नहीं, वो तो इनको जानते भी नहीं, हम ही हम हैं। तो उसका भी बड़ा भरपूर जवाब आज मिला है यहाँ पे, मतलब जितने लोग आए हैं और दुनिया भर के ममालिक से लोग आए हैं, और इतनी वाज़ेह तौर के ऊपर गुफ्तगू हुई। और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो गुफ्तगू है जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है, और जो उसने कहा कि मैं इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हम इनको ये इजाज़त ही नहीं दे सकते। और फिर उसने कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है, रहेगी, हज़ारा साल रहेगी। मतलब ये बहुत बड़ी बात की गई है, ये छोटी बात नहीं है। ये जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करते रहते हैं, और कभी IMF को ख़त लिखते हैं, और कभी कांग्रेसमैन के पास जाते हैं, और कभी बरतानिया के दौरे करते हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि देखें आप जो बेच रहे हो वो गलत बेच रहे हो। आप एक ख़ास किस्म के लोगों को साथ लेकर ये खेल कर रहे हो, जो लॉबिस्ट आपके साथ करवा रहे हैं। ये लोग खुद आए हैं ट्रैवल करके, ये खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आए हैं इस नशिस्त में शामिल होने के लिए। और मैं समझता हूँ दोनों का, सिविलियन लीडरशिप का और आर्मी लीडरशिप का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो उनको यकीन दहानी कराई गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये पॉजिटिव नताइज पहले भी ला रही है, और इससे बेहतर भी नताइज आएंगे। शहजाद साहब, हमारे पास ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है आबादी का 5% है। भारत जैसा मुल्क जिसके अपने अंदर बहुत से मसाइल हैं, गुर्बत है, अंदरूनी मसाइल भी हैं, मगर भारत अपने NRIs की वजह से खारजी माशी टेक्नोलॉजी मैदान में फ़ायदे उठा रहा है। क्या हमारे लिए भी ऐसा मुमकिन है कि हमें वो फ़वाइद मिल पाएँ? क्या हमारे मामलात भी आगे बढ़ सकते हैं अगर यहाँ पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है अपने ओवरसीज़ को? आयशा, एक तो हसन उस्ताद साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद जो हमारा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना, कमाल वैसे एक शख्सियत है, वो इस तरीके से वतन से मोहब्बत और मट्टी खत्म ही नहीं होती उसकी। जैसी भी उसके तजर्बात हों, जैसा भी एयरपोर्ट पे उसको ट्रीट किया जाए, जैसे भी वो वापस आए और उसकी मलकियत जो है वो किसी और के नाम चली गई हो, जमीन की हो या किसी और चीज की, वो फिर भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं भूलता, अपने घरों को नहीं भूलता, अपने गांव को नहीं भूलता। तो ये जो एक मट्टी से मोहब्बत है, ये मैंने हिंदुस्तानियों में नहीं देखी, जो मैंने पाकिस्तानियों में देखी बाहर के अपने बेशुमार ट्रेवल्स के अंदर, और मैं काफी मुल्कों में गया और जाके वहां से मिला भी लोगों से। एक तो ये बात है इसका, लेकिन है क्या, हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे पहला जो काम करना चाहिए, जो बाहर के हमारे सफारत खाने हैं उनके अंदर जिस किस्म का सलूक किया जाता है, उसके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि रेडिकल तब्दीली लाने की जरूरत। ऐसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कोई बहुत निचले दर्जे के लोग हैं। और मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि जिस किस्म का बर्ताव हमने देखा है वहां पे, यहाँ पे जब वापस आते हैं और आना चाहते हैं,
اور مڈل کلاس کے لوگ تھے, اکنامک مائیگرنٹس تھے, ان کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے انڈسٹری لگانا چاہیں. لیکن جب آتے ہیں, لے کے آتے ہیں پیسہ, کیا ہے یہاں پر کلچر, بابو کلچر, اس کے بعد ریڈ ٹیپزم, رشوت اتنی انتہا کی, پھر دھوکہ دہی, فراڈ اس قسم کا ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود جب وہ پھنس جاتے ہیں 6 مہینے سال پیسہ اٹھاتے ہیں, واپس اگر مل جائے تو واپس چلے جاتے ہیں. جو پیسہ لے کے آتا ہے وہ اب نہیں لانا چاہتا یہاں پہ. جس قسم کا پیسہ ہمیں وہاں لا رہا ہے, جو باہر کا, جس کے NRI کی بات کر رہے ہیں, وہ بہت بیچارے مڈل کلاس لوگ اپنے گھروں کو, اپنے خاندانوں کو پالنے کے حساب سے لاتے ہیں. ہمارے یہاں کون سا بلینئر ہے جو کہ پیسہ لا کے یہاں پہ آپس میں, شاید ایک آدھ ہوگا نا ڈالر ٹرمز کے اندر بلینئر, اور وہ جو ہیں وہ پیسہ لے کے جاتے ہیں, وہ تو پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, وہ یہاں پہ تھوڑی لے کے آتے ہیں پاکستان میں واپس. تو انڈیا نے کیسے کیا؟ انڈیا نے اپنے ٹاٹاز, امبانیز, برلاز, ان سب کو سپورٹ کیا, اڈانیز کو, ان کو سپورٹ کیا. ان کی بنیاد پہ وہ انجن بنا اکنامک ڈیولپمنٹ کا, جو کہ جس نے کہ بھارت کے اندر تبدیلی, ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے یہ لوگ. یہ حکومت نے کہ زیر سایہ, ان نے زیر پرستی, سرپرستی یہ کام کیا. تو یہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تھا, جنہوں نے پیسہ لگایا. پاکستانی بیچارہ اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا جس سے کہ ہم کو بہت بڑی تبدیلی. ہماری ضروریات کیا ہے کہ سوشل میڈیا والوں کو کہہ دو ایسے نہ کیا کریں, یہ جو گن مچاتے ہو باہر کسی گھر کے محلے کے اندر یہ نہ کیا کرو, اسی قسم کی چیزیں ہیں نا جو ہماری ضروریات ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس سے بڑھ کے سوچنا چاہیے. اپنے اندر جو تبدیلی ہے, بالکل ہمیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں, لیکن ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کی قسمت بدل دیں گے, پھر ہمیں وہ اس وقت تھوڑی سی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہمارا. صحیح ہو گیا زیغم صاحب. اب لیکن پاکستان کی معیشت میں بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی. آپ کے خیال میں جو ان کے مسائل مطالبات ہیں وہ کس حد تک حل ہو پائیں گے؟ ایشورٹیز آج دی گئی ہیں, مگر وزیر اعظم کی جانب سے تو ان کو ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر منفی پروپیگنڈے کو بے نقاب کریں. تو جو خود وزیر اعظم نے وعدے کیے وہ خود وزیر اعظم کتنے پورے کر پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں وہ مٹی کی محبت جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی نژاد غیر ملکی ہیں, جو 70 سال پاکستان سے روانہ ہوئے تھے, 70 سال پہلے, 50 سال پہلے, ابھی تک وہ لندن, نیو یارک, پیرس میں پہنچے نہیں ہیں, درمیان میں رہ گئے ہیں. اتنی مٹی کی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے. جہاں گئے ہیں وہاں انٹیگریٹ کریں بھارتیوں کی طرح. اس طریقے سے وہ پاکستان کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں. اور بچیں پاکستان کے سیاستدانوں سے, پاکستان کے مولویوں سے. ان دونوں گروہوں نے ان کو دودھ دینے والی بکریاں بنایا ہوا ہے. اپنی فنڈنگ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے ٹورز کے لیے, اپنی شاپنگ کے لیے یہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں. تو پاکستان میں دلچسپی لیں, اتنی نہ لیں. پاکستان میں سیاست کر کے کیا کریں گے آپ؟ آپ کے یہاں بھائی موجود ہے, انکل موجود ہے, کزن موجود ہے, برادری موجود ہے. پاکستان میں جو موجود ہے ان کا کام ہے پاکستان میں سیاست کرنا. آپ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں, آپ یہاں ٹیکس ہی نہیں دیتے. آپ وہاں سیاست میں کیوں نہیں دلچسپی لیتے؟ آپ بھارتیوں کی طرح وہاں منتخب کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سب سے بڑی خدمت ہوگی. اگر آپ وہاں کی پارٹیوں میں ہوں گے, اگر آپ وہاں مؤثر ہوں گے تو پاکستان میں کی سیاست میں حصہ لیے بغیر پاکستان کی بڑی خدمت کریں گے. اس چکر میں نہ پڑیں جس چکر میں پاکستانی سیاستدانوں نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے, اور جس طرح سے مولویوں نے آپ کو بدترین فرقہ واریت میں پھنسایا ہوا ہے. وہاں پکڑے جا رہے ہیں یہاں کی فرقہ واریت کی پوسٹیں کر کے. بالکل بچیں, وہاں پہنچ جائیں. 70 سال پہلے روانہ ہوئے تھے, اب یا لندن پہنچیں یا واپس آ جائیں. اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے نا, اگر آپ کو بہت تکلیف ہے, وہاں کا معاشرہ بہت ناپسند ہے, وہاں بھی رہ کے وہی کام کرنے ہیں اور وہاں رہ کے بھی بھائی پھیرو میں رہنا ہے, تو پلیز کم بیک. نہ اس معاشرے کے لیے مصیبت بنے, نہ پاکستان کے لیے بوجھ بنے. ہم کما لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کما لیں گے. یہاں آ کے کما لیں, یہاں سے آ کے بھی ڈالر کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیں, میں حسن نثار صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ببلز نہیں بنائے جا سکتے, آئی لینڈ نہیں بنائے جا سکتے. وہ کون سا جزیرہ بنائیں گے جہاں پہ NRIs, یہ جو ہمارے ہیں غیر ملکی, یہ آ کے جائیداد خریدیں گے تو کوئی قبضہ نہیں کرے گا. اگر عائشہ آپ کو یہ تحفظ نہیں ہے کہ لاہور میں 30 کلومیٹر باہر زمین لیں, کیا وہ سیف رہے گی؟ کیا آپ قصور میں جا کے جائیداد خرید لیں, وہ سیف رہے گی؟ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں
جو بندہ ملین میں بیٹھا اٹلی میں، میں تمہاری جائیداد کو تحفظ دے دوں گا، جائیداد کا تحفظ ملے گا تو سب کو ملے گا. ویری ویلڈ پوائنٹس بیگم صاحب. اور کس طرح ملے گا؟ دیکھیں پراپرٹی رائٹ سے ترقی کا، سر جو یہاں رہ رہے ہیں ان کو تو دے دیں آپ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے سر. ٹائم بیگم صاحب بہت ہی معذرت.